علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین عزیز وقار، آپ اسرار درس سے حدیث سماعت کر رہے ہیں اور آج ہماری کتاب فیضان ریاض الصالحین سے حدیث نمبر جو ہے 607 ہے۔ جو روایت آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں اس حدیث کا تعلق مسلم شریف سے ہے۔ حضرت سیدنا ابو رفاع تمیم بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہوا اور نبی پاک علیہ السلام جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ کوئی ایک شخص آ گیا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایک شخص آیا ہے جو آپ سے دین اسلام کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے کیا کیا؟ آپ نے خطبے کو چھوڑا اور فوراً تشریف لے آئے۔ فوراً تشریف، خطبہ دے رہے ہیں، اس کو ترک کیا، چھوڑ دیا۔ آپ علیہ السلام تشریف لے آئے، آپ کے لیے کرسی لگائی گئی، آپ اس کو تشریف فرما ہوئے۔ پھر وہ تعلیم آپ نے شاہ فرمائی جو تعلیم اللہ رب العزت نے آپ کو تعلیم فرمائی تھی، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ آپ نے تعلیم شاہ فرمائی۔ حضرات محترم، پھر کیا کیا؟ جب آپ نے اس کو تعلیم دے دی، وہ شخص سمجھ گیا، آپ علیہ السلام نے دوبارہ اپنے خطبے کو جاری و ساری فرمایا۔ حدیث تو ہو گئی یہاں مکمل۔ اب ذرا غور کریں کہ کتنا اہم کام تھا کہ واعظ و نصیحت فرما رہے تھے، صحابہ کو تربیت کر رہے تھے۔ کوئی شخص آ گیا دین اسلام کے بارے میں سوال کرنے کے لیے، سائل تھا۔ تو اس حدیث سے ایک معلوم یہ ہوا، اگر کوئی سائل سوال کر لے تو اس پر ناراض نہیں ہونا چاہیے، اس پر ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی علماء سے، کوئی خطباء سے، واعظین سے کوئی بات پوچھ لے، اس پر ناراض نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کو صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کی بات کا جواب دینا چاہیے۔ پھر سوال کی نوعیت دیکھی جائے گی، پھر اس کا موقع محل دیکھا جاتا ہے، کس وقت کون سی بات پوچھنی ہے اور کس وقت کون سی بات نہیں پوچھنی، اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ سائل کو جواب جلدی دینا چاہیے تاکہ اس کا اضطراب ختم ہو جائے اور اس کے دل کو قرار آ جائے۔ چوتھی بات یہ کہ جو چیز جتنی مقدم ہوتی ہے اس کو پیش نظر اتنا ہی جلدی رکھنا چاہیے۔ خطبہ شاہ فرما رہے تھے مگر سائل کا سوال ایسا تھا جو خطبے سے زیادہ مقدم تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کو چھوڑ دیا، اس سائل کو جواب دیا۔ علماء کرام بیان فرماتے ہیں وہ سائل جو تھا، سوال کرنے والا آیا تھا، وہ دین اسلام کے بارے پوچھ رہا تھا کہ مجھے دین اسلام کی دعوت دیجیے تاکہ میں اس دین کو قبول کر لوں۔ اس حدیث سے یہ بھی بات معلوم ہو رہی ہے، جب کوئی دین اسلام کی تعلیم کے بارے پوچھے گا، اسلام قبول کرنے کی بات کرے گا تو فی الفور جواب دیا جائے گا۔ یہ نہیں کہا جائے کہ آپ بعد میں آ جانا، بعد میں کلمہ پڑھ لینا، ایسا نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اسلام کی دعوت دینا پہلے مقدم ہے۔ ایسا نہ ہو آپ اس کو بعد میں بلائیں، اس کا ارادہ بدل جائے اور وہ اسلام قبول کرنے سے پیچھے رہ جائے، کیونکہ بڑی نعمت ہے اسلام، اور ہو سکتا ہے کہ پھر اس کا انتقال ہی کر جائے، اس کی موت آ جائے اور وہ پھر اس دنیا سے بغیر دین اسلام کے ہی چلا جائے۔ تو لہذا کیا کرنا چاہیے؟ اگر کوئی ایسا شخص آ جائے تو اس کو دین اسلام میں داخل کرنے میں تاخیر بولیے نہیں کرنی چاہیے۔ اور اس حدیث کے جو آخری جملہ ہے وہ یہ ہے کہ کرسی لائی گئی، اس پہ بٹھایا گیا، تو اس پہ کرسی پہ بیٹھنے کا جواب بھی ملتا ہے۔ اور دین اسلام کی بات کرنے کے لیے اونچی جگہ بیٹھنا، اس میں کوئی شرن حرج بولیے نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔